یہ قصہ ہے عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا، جہاں ایک نیک دل اور غریب آدمی حمزہ رہتا تھا۔ حمزہ کے دو بھائی تھے، عابد اور بابر۔ ان کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، جبکہ والدہ ابھی زندہ تھیں۔ عابد اور بابر بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے، جبکہ حمزہ گھر پر رہ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کا بہت فرمانبردار بیٹا تھا، ان کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ بھائیوں نے کہا تھا، حمزہ، تم ماں کی دیکھ بھال کرو، ہم تمہارا خرچ اٹھائیں گے۔ حمزہ کو یہی بات خوشی دیتی تھی، اسی لیے نہ اس نے کوئی تعلیم حاصل کی اور نہ کوئی ہنر سیکھا۔ وقت گزرتا گیا، بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، اور کچھ عرصے بعد ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ حمزہ نے بھی شادی کر لی، لیکن شادی کے کچھ ہی دن بعد بھائیوں نے کہا، ہم اب تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ سن کر حمزہ بہت دل گرفتہ ہوا۔ اس کی بیوی ایک عقل مند عورت تھی، اس نے اپنے پاس موجود کچھ پیسے حمزہ کو دیے اور کہا، یہ لو، بازار جاؤ، ایک سفید لباس، ایک جوتا اور ایک چھڑی لے آؤ۔ حمزہ وہ سب لے آیا۔ بیوی نے کہا، اب تم اپنے بھائیوں کے دربار میں جاؤ، پوری خود اعتمادی سے بات کرو اور کسی کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ تم ان پڑھ ہو۔ جب حمزہ دربار پہنچا تو وزیر نے اعلان کیا، میری مٹھی میں جو چیز بند ہے، جو بتا دے گا وہی نوکری پائے گا۔ پہلے نے کہا سونے کی انگوٹھی، دوسرے نے کہا ہیروں کی انگوٹھی۔ دونوں غلط نکلے۔ اب باری حمزہ کی تھی۔ حمزہ نے پرسکون لہجے میں کہا، حضور، اب کی مٹھی خالی ہے۔ وزیر نے مٹھی کھولی، واقعی خالی تھی۔ بادشاہ حمزہ کی ذہانت سے متاثر ہوا اور اسے ماہانہ 3000 دینار پر ملازم رکھ لیا۔ وقت گزرا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نہر پر سیر کو گئی، ہیروں کی انگوٹھی پانی میں گر گئی۔ اتفاق سے ایک بطخ نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ حمزہ نے دیکھا اور اس بطخ کو ایک پتھر مارا، وہ لنگڑا گئی۔ جب انگوٹھی نہ ملی تو شور مچ گیا۔ بادشاہ نے حمزہ کو بلایا، کیا تم کوئی حل نکال سکتے ہو؟ حمزہ نے کہا، حضور، نہر سے تمام بطخیں منگوائی جائیں۔ پھر اس نے لنگڑی بطخ کی نشاندہی کی۔ جب اسے ذبح کیا گیا، انگوٹھی اسی کے پیٹ سے نکلی۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور حمزہ کی تنخواہ دگنی کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن خزانہ چوری ہو گیا، پورا ملک ہل گیا۔ بادشاہ نے حمزہ کو بلایا۔ حمزہ نے کہا، مجھے 8 دن کی مہلت دی جائے۔ چوروں کو خبر ملی کہ بادشاہ کے ذہین وزیر کو 8 دن ملے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئے اور مشورہ کیا کہ حمزہ کے پاس چل کر رحم مانگتے ہیں۔ جب وہ حمزہ کے دروازے پر پہنچے، اتفاق سے حمزہ اندر بیٹھا دن گن رہا تھا اور بولا، 7 دن ہو گئے، ایک باقی ہے۔ چور سمجھے کہ اسے پتہ ہے کہ ہم 8 ہیں، 7 یہاں، ایک پیچھے رہ گیا۔ وہ گھبرا کر اندر آئے اور کہنے لگے، ہم ہی چور ہیں، ہمیں بچا لو۔ حمزہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بادشاہ کے سامنے کہا، عالی جا، خزانہ مل گیا ہے، لیکن لانے کے لیے 8 مزدور چاہیے۔ چور مزدور بن کر آئے، خزانہ واپس لائے اور بادشاہ خوش ہو گیا۔ بعد میں حمزہ نے سچائی بتا دی کہ وہ ان پڑھ ہے اور سب اللہ کے کرم سے ہوا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے سچ بولا ہے، تم ہمیشہ اسی عہدے پر رہو گے اور ہمیشہ تنخواہ پاتے رہو گے۔ یوں ماں کی خدمت کی برکت سے حمزہ کی تقدیر بدل گئی۔ سبق: ماں کی خدمت انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی دعا ہر مشکل آسان کر دیتی ہے۔